اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 129 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 15واں رکوع یہاں مکمل ہوا ہے، اور اس رکوع کا خاص طور پر مضمون ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ کا تعمیر کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا۔ تو یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس دعا کا ظہور ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ۔ روان ترجمہ سنتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث، مبعوث فرما، بھیج، مقرر کر، اٹھا۔ یہ باس ہے یا باسو، یہ 3-4 ترجمے آ جاتے ہیں موقع کی مناسبت سے۔ فیہم، ان میں، رسولاً، کوئی ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، او تلاوت کرے یعنی پڑھ پڑھ کر سنائے ان پر تیری آیات۔ گویا انہی میں سے ایک رسول ہو سے مراد باہر سے امپورٹ نہ ہو، انہی میں سے ہوگا تو وہ انہی میں پیدا ہوا، انہی میں پلا بڑا، انہی میں جوان ہوا، تاکہ وہ انہیں پہچانیں کہ ہاں یہ ہم ہی میں سے ہیں۔ تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی پیدا ہوئے، پلے بڑے، جوان ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بخشی، اور وہ پہچانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہی میں سے، کہیں باہر سے نہ آیا ہو۔ اور کیا کرے؟ تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، تیری نشانیاں پڑھ پڑھ کے سنائے، تجھے متعارف کرائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھائے ان کو کتاب کا علم، اور کتاب کے علم سے والحکمہ، دانائی پیدا ہو، سلیقہ پیدا ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کی باطنی بیماریاں دھوئے، ان کی نفسانی بیماریاں دھوئے، تزکیہ کرے۔ دیکھیے بڑی خوبصورت بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس انسانوں کا تزکیہ کر رہے تھے، ان کی تربیت کر رہے تھے، اور قرآن مجید سکھا رہے تھے، تو اس سے ان کو دانائی اور عقل اور شعور بیدار ہو رہا تھا۔ یہ حکمت کا لفظ جو ہے، اس کو دانائی کے طور پر ہم کہتے ہیں، شعور کے طور پر کہتے ہیں، اور یہ کتاب کے سیکھنے سے آتی ہے۔ دیکھیں، آپ آج بھی کسی MBBS ڈاکٹر کو حکیم نہیں کہتے، یا کسی ہومیو والے ڈاکٹر کو بھی آپ حکیم نہیں کہتے۔ آپ حکیم اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں آپ نے اپنی نبض دی ہو، آپ اس کو حکیم کہتے ہیں، دانا، حکمت والا۔ اور وہ کیسے؟ آپ بیمار ہیں، آپ کے سر میں درد ہے، اور آپ حکیم کے پاس گئے، اس نے آپ کی نبض پکڑی، آپ کہہ رہے ہیں سر میں درد ہے، لیکن حکیم صاحب یہ نہیں کہہ رہے، انہوں نے آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے معدے میں خرابی موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہے۔ تو وہ نبض سے آپ کے سارے جسم کو دیکھ رہا ہے۔ حکیم وہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں حکمت سکھاتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کا علم سکھایا، جس سے انسان کے اندر حکمت اور دانائی پیدا ہو گئی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت ہے کیا؟ حکمت ہے سلیقہ، رہنے سہنے کا طریقہ۔ بڑا حکیم انسان ہے، بڑا دانا انسان ہے، آپ کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جتنے طبقات موجود تھے، وہ سارے طبقات آج بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، اور وہاں مشرک تھے، آپ نے اسلام کی دعوت دی، اہل ایمان پیدا ہو گئے،
جب مدینہ تشریف لائے تو یہود سے واسطہ پڑا، ان میں سے جو مسلمان ہوئے وہ منافق ٹھہرائے، پھر عیسائیوں سے واسطہ پڑا کیسر و کسرا، اور پھر کچھ بدو دیہاتی لوگ۔ تو یہ 6 طبقے جو اس وقت موجود تھے آج بھی وہ موجود ہیں۔ آپ بھارت دیکھیے مشرک، آپ امریکہ دیکھیے عیسائی، اور اس کے ساتھ اور ممالک بھی، اسرائیل دیکھیے یہودی، اہل ایمان دیکھیے آپ کو مل جائیں گے افغانستان والے، اور اگر منافق دیکھنے ہیں تو پاکستان دیکھ لیں، بدو قسم کے لوگ آپ کو لا یعلمون مل جائیں گے۔ تو 6 طبقے آج بھی وہ موجود ہیں۔ قرآن مجید کا علم سیکھنے سے جو ان لوگوں کی عادتیں تھیں، قرآن نے وہ سب عادتیں نقل کی ہیں، اور کسی شخص کو ان سب عادتوں کا پتہ چل جائے اس کو ڈیلنگ کرنا آسان ہو جائے گی۔ اس کو حکمت اور دانائی کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو قرآن مجید سکھایا اور ڈیلنگ سکھائی، حکمت سکھائی، دانائی سکھائی، اور ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کیا۔ دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت اس کی از خود ایک شان ہے۔ جب قرآن مجید انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو باوضو ہوتا ہے۔ جو وقت قرآن مجید کی تلاوت میں لگتا ہے یقیناً اس وقت وہ معاشرے میں جو عام حالات میں ہوتا ہے، آدمی دنیا داری کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، چغلیاں کر رہا ہوتا ہے، غیبتیں کر رہا ہوتا ہے، گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، گانے سن رہا ہوتا ہے، یہ ساری باطنی بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، چغلی ہے، غیبت ہے۔ جب قرآن لے کر بیٹھتا ہے تو ان سب چیزوں سے ماورا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے کہ قرآن مجید کی تلاوت انسان کے اندر تزکیہ کرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کرتے تھے۔ اور آج کی دنیا میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قرآن مجید سیرت ہے ہمارے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کام کتاب موجود ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کے اندر باطنی بیماریاں دھلتی ہیں، اور قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے سے انسان کے اندر حکمت اور دانائی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی تھا اس کا ذکر اس آیت میں ہوا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ حکمت بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس شخص کو کس وقت کتنا رزق دینا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ اللہ کی حکمت بالغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔